امریکی عوام پر ٹرمپ کا جادو چل گیا، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین مل گیا، سوئنگ اسٹیٹ سے پلٹا کھایا، ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس پہنچایا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار سپر پاور ملک امریکہ کے تخت پر براجمان۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو شکست۔ ٹرمپ نے 538 میں سے 292 الیکٹرول ووٹ حاصل کیے، جیت کے لیے 270 ووٹ درکار تھے۔ کیملا ہیرس کے 226 الیکٹرول ووٹ، امریکہ کی 50 میں سے آدھی ریاستوں میں ٹرمپ کی جیت، کیملا 18 ریاستوں میں کامیاب۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 192، ڈیموکریٹس 170 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ ریپبلکن حامیوں کا چہرہ خوشی سے سرشار، ہر طرف محبت کا اظہار، ٹرمپ سے عقیدت کا اظہار، انتہائی شاندار، بچوں بڑوں اور خواتین کو جوش و خروش عروج پر۔ وائٹ ہاؤس کے باہر جشن کا سما، ٹرمپ کے حق میں نعرے بازی، منچلوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ڈور کی تھاپ پر خوب رقص کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگیں ختم کرنے، کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا اعلان، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم، ملکی معاملات ٹھیک نہ ہونے تک چین سے نہ بیٹھنے کا اندیا دے دیا۔ نو منتخب امریکی صدر نے پالیسی واضح کر دی، ٹرمپ نے حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ امریکی عوام نے آج سے قبل کبھی ایسی تاریخ سیاسی جیت نہیں دیکھی۔ 315 الیکٹرول ووٹ جیتنے کی امید تھی، بڑے مشکل حالات میں انتخاب جیتا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن نے 51 نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی، ڈیموکریٹ نے ایوان بالا کی 43 نشستیں جیت لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب میں 7 اہم سمجھی جانے والی 4 ریاستوں میں کامیاب، شمالی کیرولینا، جارجیا، پینسلوینیا، وسکنسن اور کامیابی حاصل کی۔ نیواڈا، مشیگن، ایریزونا اور الاسکا کا کردار بھی انتخابات میں اہم رہا۔ آپ کو صدر بننا مبارک ہو، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹرمپ کو صدر بننے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، کہتے ہیں نئے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ ترکیہ، روس، فرانس اور ہنگری کے صدور، برطانیہ، بھارت، جاپان اور دیگر ممالک کے وزرائے اعظم کا ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نیٹو سربراہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کی نو منتخب امریکی صدر کو مبارکباد۔ جرمن وزیر دفاع نے ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کو بڑا صدمہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی فلفور فراہمی کا اعلان، بلتستان اور کراکرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ پنجاب کی طرز پر گلگت بلتستان کے شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے دانش اسکول متعارف کروانے کا اندیا، ماڈل ویلیج میں ڈسپنسری اور اسکول فوری طور پر بنانے کی ہدایت۔ غزل میں سیلاب متاثرین کے لیے پاور ماڈل ویلیج کا افتتاح، 2022 کے سیلاب متاثرین میں ملکیتی کاغذات تقسیم کیے۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگست 2022 میں جب غزر کا دورہ کیا تو سکتہ طاری ہو گیا، یہاں آیا تو ہر طرف تباہی کے مناظر تھے۔ آج اطمینان ہوں، گاؤں کے تمام افراد کو گھر مل گئے، کئی پروجیکٹ تعمیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء کے ہمراہ چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر جیانگ زائڈونگ سے ملاقات، کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ شہباز شریف نے ذمہ داران کو جلد گرفت میں لے کر قرار واقع سزا دلانے کی یقین دہانی کروائی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن سے جنیوا روانہ، نواز شریف چند روز قبل امریکہ سے لندن پہنچے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی جلد ریوا جائیں گی۔ لاہور میں اسموک کا وبال، عوام بحال، ماسک کے بغیر سانس لینا ہو گیا محال۔ پنجاب حکومت عوام کو اسموک سے بچانے کے لیے متحرک۔ صوبے کے 18 اضلاع میں آج سے 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند، نوٹیفیکیشن جاری۔ نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 12ویں جماعت ای لیول سے بند رہیں گے۔ طلباء کے آن لائن کلاسز ہوں گی۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کی جانب سے لاہور میں بڑی گاڑیوں کی انٹری پر پابندی،
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम और कारोबार बंद करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत से फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब की फिजा को आलूदा कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1133 तक पहुंच गया। पाकिस्तान के शुमाली इजला भी स्मोक से मुतासर। पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 50% सरकारी और प्राइवेट दफातर ऑनलाइन काम करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। शहरियों ने माहौलियाती एमरजेंसी में साथ ना दिया तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 86 पैसे यूनिट कमी की गई। सितंबर में सार्फिन से मजीद 42 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। कमी का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पीटीआई का आईजी पंजाब से ख्वाजा शहराज को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जनवरी के फैसले के बावजूद ऐसे गैर कानूनी इक़दाम जारी हैं। इस लाकानूनियत और फिस्तायत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुल्म और ज्यादती के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इधर सबाबी में कारकुनान से खिताब में असद कैसर ने कहा कि नई कानून साजी से अदालत अब अदालत नहीं रही। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। दो बड़े हरीफ मिल बैठे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर की मुलाकात। सूबे में क़याम आम और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत के वफाक से मसाइल के लिए किरदार अदा करूँगा। अली अमीन गंजापुर ने वजाहत की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। सूबाई वज़ीर की हलाबरदारी में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को रिकवरी पर 40% देने का ऐलान। कहा कि बानी पीटीआई के ऐलान पर पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। सादा हक एथे रख। पेशावर में प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन के लिए दूसरे रोज भी धरना। सूबे में 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। तमाम गैर हाजिर और एहतजाज में शरीक उसातिज़ा को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। डायरेक्टर एजुकेशन से तमाम लिस्टें तलब करी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानी देने वाले हमारे मोहसिन हैं। शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत बलोचिस्तान करेगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों को आला तालीम के मौक़े और स्कॉलरशिप दे रखे हैं। बलोच बच्चियों को तालीम देने के लिए बैरून मुल्क भिजवा रखे हैं। हमारी पहली पहचान पाकिस्तान है। खुद को तकसीम की साजिशों से बचाना होगा।